کا والد اصرار کر رہا ہے آپ شروع کریے میرا بیٹا آ جائے گا، کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ حسین نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا حبیب تیرا دوست تجھے بلا رہا ہے، تو کہاں ہے؟ حبیب حسین تجھے بلا رہا ہے، تو کہاں ہے؟ کہ حسین نے آواز دی۔ ایک مرتبہ حبیب اپنی جگہ سے اٹھ کر حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اس کا والد پریشان ہوا، مولا یہ تو مر چکا تھا، لیکن رسول نے کہا تجھے نہیں پتا میرا لال اگر آواز دے تو دنیا کی ہر چیز اٹھ کے آ جاتی ہے۔ آج امام زمانہ ہمیں آوازیں دے رہے ہیں، لیکن یہ گنہگار کان سن نہیں سک رہے۔ آج زہرا کا لال اللہ جانے شاید کبھی یمن سے آواز دے رہا ہے، کبھی شام سے آواز دے رہا ہے، کبھی جنت البقیع سے آواز دے رہا ہے کوئی مہدی کی مدد کرنے والا؟ اعینونی اعینونی بالورع والتقوی، اے شیعو میری مدد کرو تقوی کے ذریعے، اے شیعو میری مدد کرو زہد کے ذریعے، اے شیعو میری مدد کرو حیا و عفت کے ذریعے، اے شیعو میری مدد کرو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھ کر، اے شیعو میری مدد کرو اپنے قدموں کو پاکیزہ رکھ کر، اے شیعو میری مدد کرو اپنی شکم کو لقمہ حرام سے بچا کر۔ اگر امام کی مدد کرنی ہے تو عزیز و ساتو اعضاء کو پاک کرنا ہوگا۔ ملتا ہے انڈیا میں پاکستان کے بننے سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، ایک وزیر تھا چاہنے والا امام حسین کا، جب بھی محرم کی پہلی رات ہوتی تھی اپنے گھر پر دودھ کی سبیل لگاتا تھا کہ میرا مولا میرا آقا پیاسا شہید ہو گیا، میں لوگوں کو دودھ پلاؤں گا۔ سبیل لگتی تھی، لکھنؤ میں اس کی سبیل مشہور تھی۔ انگریزوں نے اس پہ پابندی لگائی، اس کو جیل میں ڈال دیا، فقیر ہو گیا، فقر و فاقہ۔ جب جیل سے آزاد ہوا بیوی کو کہا کہ گھر میں کچھ بچا ہے کہ بیچ کر دودھ خریدیں، بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں بچا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مایوس تھا بہت کہ مولا ہر سال آپ کی سبیل لگاتا ہوں، اس سال کچھ بھی نہیں آئے۔ بیوی کو کہا کوئی بات نہیں، سبیل ہی تو لگانی ہے۔ کہا پانی لاؤ، پانی میں شکر ملاؤ، میٹھا کر کے پانی سبیل لگاتے آئے۔ کہتے اس نے سبیل کو رکھا۔ اب جن لوگوں کو پورا سال انتظار ہوتا تھا دودھ کی سبیل کا، جیسے لوگوں نے اس کا پانی پیا، دیکھا دودھ تو نہیں ہے، میٹھا پانی ہے، لوگ اس کی سبیل وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ رات ہوئی، جب سبیل کو چیک کرنے آیا، جتنے کا جتنا پانی رکھا تھا اتنا ہی باقی ہے۔ ایک مرتبہ رو کے کہتا زہرا کے لال تو نے میری نظر کو قبول نہیں کیا، تو نے میری سبیل کو قبول نہیں کیا۔ بیوی کو کہتا ہے سبیل کو اٹھا گھر لے جا۔ سبیل کو جب گھر لے جاتا ہے اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، دیکھتا ہے کچھ عرب پوش لوگ ہیں، وہ میرے گھر میں آئے ہیں کہ آپ کے پاس پلانے کے لیے پانی ہے، ہم مسافر ہیں، بڑی پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا اندر آئیے، میں نے وہی امام کی سبیل لائی، سب نے پانی پیا، یہاں تک کہ ساری سبیل ختم ہو گئی۔ کہتا ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا لباس ہمارے لباس جیسا نہیں ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے حسین کے چاہنے والے ہمیں پہچانا نہیں، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، یہ جتنے میرے ساتھ ہیں یہ کربلا کے شہداء ہیں، مجھے حسین نے بھیجا ہے تاکہ تیری سبیل پہ آؤں، تیرا پانی پیوں۔ عزیزو خلوص سے امام کی راہ میں انسان جو عطا کرتا ہے دیتا ہے، امام بھی اسی خلوص سے لیتے ہیں۔ جو آنسو خلوص سے آنکھوں سے بہتے ہیں، فرماتی ان آنسوؤں پہ جناب زہرا دعا کرتی ہیں۔ جس دل سے خلوص سے دعا نکلتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے دلوں میں خلوص کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنی دعاؤں میں خلوص کو پیدا نہیں کیا۔ ٹیمپریری مجلسوں میں آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب بھی مجلس میں آئیں، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی محفل میں جاؤ یہ سوچ کر بیٹھو یہ تمہاری زندگی کی آخری مجلس ہے۔ جب یہ تصور کر کر بیٹھو گے آخری مجلس ہے، وہ انسان جب موت کا سوچتا ہے اب انسان کو رونا بھی اس طرح آتا ہے، اسی خلوص سے سنتا ہے کہ ایک مومنہ کہتی ہے کہ میں نے حسین کی مجلس رکھوائی، لیکن میرے گھر میں بہت کم بیویاں آتی تھیں مجلس سننے کے لیے۔
جب پہلی محرم ہوئی تو ایک بیوی میرے گھر میں آئی، کہتی ہے اگر اجازت ہو میں آپ کی مجلس میں شرکت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی آئیے شرکت کریے۔ کہتی اس بی بی نے میری مجلس میں شرکت کی، اور جب حسین کے مصائب ہوتے تھے اس بی بی کا رونا ایسا تھا، ایسا درد بھری آوازوں میں روتی تھی کہ ہم پوری مجلس میں کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ مصائب ختم ہوتا تھا، ہمیں دعائیں دیتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ کہتی مجلس ہوتی رہی یہاں تک کہ 9 محرم کا دن آیا۔ یہ بی بی مجلس میں آئی، روئی، اب مجھ سے ملی اور کہنے لگی اے مونا مجھے معاف کرنا، کل کے دن میں تمہاری مجلس میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اگر آپ جائیں گی ہماری مجلس سے رونقیں ختم ہو جائیں گی، اگر آپ جائیں گی یہ گریہ جس طرح ابھی ہوتا ہے یہ آپ کی برکت سے ہے، آپ کے رونے سے ہے، آپ کے وجود سے ہے۔ یہ مومنہ کہتی ہے کہ مرتبہ یہ بی بی رو کر کہتی ہے